السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا میزبان مزمل حسین نورانی اور ایک مرتبہ پھر سے اپنے یوٹیوب چینل پر ہوں اور آج آپ کو ملاتا ہوں علامہ عبدالقدیر سلطانی صاحب سے، جنہوں نے خطابت کی دنیا میں بہت نام کمایا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب، کیا حال ہے آپ کا؟ سب خیر ہے؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا کرم۔ ماشاء اللہ، میں نے آپ کی کافی جگہ پہ تقریر وغیرہ سنی ہے، بہت پیاری آپ کی آواز ہے، تو بہت مشکل سے آپ سے ملنے کا موقع ملا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو محترم، آپ نے کہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے؟ جی، میں نے لاہور اسٹیشن کے قریب جامعہ الفی غفوریہ نقشبندیہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا لگا اور بات خیر ہماری ہوتی رہیں گی، ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان کے متعلق کچھ فضائل وغیرہ۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اس رب لم یزل کی جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، درود آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا پاک مقدس مہینہ عظمتوں والا، سب سے پہلے تو میں یہ دعا کروں گا قبلہ صاحبزادہ مزمل حسین نورانی صاحب کہ اللہ کا کروڑہا مرتبہ احسان ہے کہ اس خالق کے حقیقی نے ہم سب کو زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا پاک اور مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ چلو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی رمضان المبارک کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پیاری گفتگو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ راوی ہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، ہمیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، کہ جب شعبان المعظم کا آخری دن تھے، شعبان المعظم چل رہا تھا اور ماہ رمضان المبارک کی آمد تھی، تو اس وقت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو میرا دل کرتا ہے کیوں نہ ہو کہ میں ذرا حضرت سلمان فارسی جو اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ کی بھی ذرا تھوڑی سی شان حضور آپ بتا دیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان الجنت تشتاق الی ثلاثہ، فرمایا وہ جنت جس کے لیے ہر ادنا، ہر اعلیٰ، ہر کالا، ہر گورا، یعنی کہ ہر انسان نیکی اس لیے کرتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، اور آقا فرماتے وہی جنت میرے تین یاروں کو مانگتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! وہی جنت میرے تین یاروں کو مانگتی ہے۔ آقا وہ کون ہے؟ فرمایا ایک میرا خاص امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا بھائی، ویر پنجابی زبان میں اگر کہیں تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرا علی ہے جس کو جنت مانگتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! دوسرا فرمایا حضرت عمار ابن یاسر، ان کو بھی جنت مانگتی ہے۔ اور تیسرا میرا بوڑھا صحابی حضرت سلمان فارسی ہے جن کو جنت مانگتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک کرام ہے، تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ آپ کے اندر ایک اعلیٰ، عظمتوں والا، عزتوں والا، رفعتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ وہ کیسا مہینہ عظمتوں والا ہے؟ شہر عظیم، جو عظمت والا مہینہ ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اگر آپ نفل پڑھیں گے گویا کہ باقی کے 11 مہینوں میں آپ فرض ادا کیا۔ سبحان اللہ! اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ اس مہینے میں فرض ادا کریں گے، 2 فرض ادا کریں گے تو گویا کہ 11 مہینوں میں آپ نے 70 فرض ادا کیے۔ سبحان اللہ! کیا بات ہے! یہ اس مہینے کی فضیلت و برکت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی شان والا مہینہ۔ حضور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے،
فرمایا ہوا شہر المواسات، فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ یقین جانیے قبلہ کہ میں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہے کہ آپ نے بھی شاید ضرور آپ کو یہ زندگی میں یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو لوگ کنجوسیوں کے حدیں پار کر جاتے ہیں، ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اس پاک اور مقدس مہینے میں سخاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے، بالکل سبحان اللہ، وہ بھی سخاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام نے اس پاک اور مقدس مہینے میں روزہ رکھنے کی، جو روزہ رکھتے ہیں ان کی تو فضیلت سبحان اللہ، جو کسی کا روزہ افطار کرواتی ہیں، آقا لجپال نے، قبلہ نورانی صاحب ہمارے آقا و مولا نے ان کی فضیلت جو بیان کی ہے، میں ذرا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ علیہ السلام نے فرمایا من فطر فی صائمن، فرمایا جو انسان کسی کو روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ، میں محمد ضمانت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اس محبوب غلام کو اللہ تعالیٰ 3 انعام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا بات اللہ اکبر، کیسا انعام ہے قبلہ، قابل توجہ بات ہے یہ۔ لیکن ادھر میں تھوڑی سی بات، کیونکہ ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں، سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، سب سنیں گے یقیناً، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم جو ہیں وہ ایک ڈاکٹر کی بات کو مان لیتے ہیں حضرت، ہم دنیاوی انعاموں پر تو یقین کر لیتے ہیں، لیکن نہیں کرتے تو ہم اپنے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام کے انعاموں پر یقین نہیں رکھتے، واللہ الا ماشاء اللہ۔ یقین جانیے اگر ہم یقین رکھتے تو ہم یقیناً آباد ہو جاتے۔ تو میں بات کرنے جا رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 3 انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پہلا انعام یہ ملے گا کہ غفر لہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا انعام فرمایا، دوسرا انعام یہ ہے وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور قبلہ نورانی صاحب جو آخری بات ہے نا اس بات کی، وہ کمال کی ترجمہ، جو تیسرا انعام ہے وہ کیا ہی کمال ہے، وہ کیا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ من شیء، فرمایا جتنا ثواب روزہ دار کو ملے گا اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنا ثواب روزہ دار کو ملے گا، اسی طرح جس نے اس کا روزہ افطار کروایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ جو ایسا پاک اور مقدس مہینہ ہے جس کی عظمت بہت ہے، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مکرم کا صحیح معنی ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درد رسول میں رونا نصیب ہو جائے، جب ہماری موت آئے تو مدینہ قریب ہو جائے۔ وآخر دعوانا، بتائیے گا آپ کہ کیسا لگا آپ کو ہمارا پروگرام، اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بہت شکریہ۔